سالوں سے ایک ویران حویلی کے پیچھے کدو کے کھیت میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ اندھیرے میں سرخ اور پیلی روشنی کی جھلکیاں بار بار دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بوڑھا کسان قسم کھا کر کہتا تھا کہ ہر نئی چاند رات کو ایک سفید لباس میں عورت وہاں گھومتی ہے، اس کے ساتھ ایک خوفناک کدو ہوتا ہے جس کی آنکھیں سرخ روشنی سے چمکتی ہیں۔ کئی سال پہلے اس حویلی میں ایک راہبہ نن رہا کرتی تھی۔ افواہ تھی کہ وہ کالا جادو کرتی تھی۔ ایک رات گاؤں والوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسی حویلی میں زندہ جلا دیا۔ تب سے کھیت میں اگنے والے کدو کبھی سڑتے نہیں، لیکن جو کوئی انہیں چھوتا وہ مر جاتا۔ شملہ یونیورسٹی کے 4 دوست ریا، امت، سورج اور سمو چھٹیوں پر نکلے تھے۔ یہ ٹرپ تو بہت بورنگ ہے، بس تصویریں لیتے ہیں اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ چلو کچھ دلچسپ کرتے ہیں۔ وہ پیچھے جو پرانی حویلی ہے دیکھ رہے ہو؟ گاؤں والے اس کے قریب بھی نہیں جاتے، تو ہمیں وہیں جانا چاہیے۔ رات کے ایڈونچر ہی سب سے مزے کے ہوتے ہیں۔ چاروں دوست اس سنسان حویلی تک پہنچ گئے۔ یہ جگہ تو واقعی بھوتوں والی لگ رہی ہے، سمو نے سرگوشی کی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے فون کی ٹارچ آن کرو۔ اندر دیواروں پر جلی ہوئی تصویریں تھیں اور ہر طرف کالے کدو رکھے تھے۔ ایک کونے میں ایک ٹوٹا ہوا صلیب لٹک رہا تھا۔ یہ کیسا بدبو ہے، ریا نے ناک بند کر لی۔ تبھی ایک کدو ان کے قدموں کی طرف لڑکتا ہوا آیا، جس کی آنکھیں سرخ روشنی سے دہک رہی تھیں۔ کیا یہ خود بخود حرکت کر؟ پھر ایک دردناک چیخ گونجی اور راکھ جیسے رنگ کے لباس میں ملبوس جلتی ہوئی آنکھوں والی ایک راہبہ ہوا میں تیرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ وہی کدو اس کے ساتھ چکر لگا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ امت نے زور سے پکارا۔ راہبہ نے کچھ نہ کہا، اس نے صرف ہاتھ اٹھایا۔ سورج ہوا میں اچھلا، دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بھاگو، سمو چیخی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ ریا کو اچانک اپنی نانی کی بات یاد آئی۔ بری روحوں کو راکھ اور گنگا جل سے روکا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ریا کے بیگ میں مندر سے لائی ہوئی راکھ اور گنگا جل موجود تھے۔ امت، یہ لو، کدو پر پھینکو۔ لرزتے ہاتھوں سے امت نے راکھ کدو پر پھینکی۔ کدو چیخنے لگا، اس کی جلتی آنکھیں مدھم ہونے لگے۔ غصے سے چیختی ہوئی راہبہ ریا کی طرف لپکی، لیکن ریا نے اس پر گنگا جل چھڑک دیا۔ راہبہ کا چہرہ پگھلنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ راہبہ غرائی۔ تم سب میرے ساتھ جل کر مرو گے۔ ریا نے ایک دعا پڑھی اور ایک جلتا ہوا دیپک اس پر پھینک دیا۔ حویلی اس کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، راہبہ، کدو اور پوری حویلی کالے دھوئیں میں بدل گئی۔ اگلی صبح چاروں دوست ایک کھلے میدان میں جاگے۔ وہاں کوئی حویلی نہیں تھی، صرف ایک پرانا درخت کھڑا تھا اور اس کے نیچے ایک جلا ہوا کدو پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک بوڑھا پجاری مسکرا رہا تھا۔ تم نے اس ملعون روح کو آزاد کر دیا ہے بچوں، اب یہ زمین پاک ہو چکی ہے۔